مقصد کے لیے انہوں نے شوکت ترین جیسے بندے کو بھی، جو کہ بظاہر شریف آدمی ہیں، ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا. ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی، جو گورنمنٹ نے دے دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا دوبارہ جو ہے وہ جرت نہ ہو. شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے، جو وہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے. حکومت کی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو گرفتار کرنے کی اجازت. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شوکت ترین نے جو کیا انہیں اس کی سزا ملے گی. عمران خان نے کوشش کی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے. شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے. الیکشن ابھی ہوں یا اکتوبر میں ہم تیار ہیں. عمران خان نے آج گھٹیا گفتگو کی. اس نے سیاسی دہشت گرد کا روپ دھار لیا ہے. حکومت میں آنے کے بعد سیاست کا میدان کھلا چھوڑنا بڑی غلطی تھی. شاہد خاقان عباسی ناراض نہیں، وہ نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. ان کے پاس خود چل کر جاؤں گی. مریم نواز کی صحافیوں سے گفتگو. کہا نواز شریف کے مقدمات جلد ختم ہوں گے اور وہ ہمارے درمیان ہوں گے. نائب صدر مسلم لیگ نون کی زیر صدارت اسلام آباد کی مرکزی تنظیم کا بھی اجلاس. ممبر سازی شروع کرنے اور عوام تک پارٹی کا بیانیہ پہنچانے کی ہدایت. اب ہائی کورٹ نے کہا ہے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، دیکھے اس کو، تو وہ دیکھیں گے. جب الیکشن ہوں گے ہم الیکشن میں آئیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس پہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے فضل سے آج بھی عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور ہم جیتیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پہلے بھی دھاندلی سے انہوں نے 18 میں ہرایا تھا اور ہم جیتے ہوئے تھے. اس کے باوجود کہ ہماری سنگل میجورٹی پارٹی تھی. عمران خان کی فتنہ انگیز سیاست عوام مسترد کر چکے. الیکشن کمیشن جب چاہے انتخابات کرا دے، نون لیگ تیار ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا شیخ اپرا میں سڑک کی تعمیر اور گیس فراہمی منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب. کہا عوامی خدمت نون لیگ کا دوسرا نام ہے. عوام خدمت اور خوشحالی لانے والوں کو منتخب کریں گے. رانا تنویر کا استقبال نوٹوں کی برسات اور گھڑ ڈانس سے کیا گیا. ہمارے ملک کا اصل چہرہ جو ہے، جو دنیا کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے، وہ نہیں ہے. پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا تھا. پاکستان کبھی بھی ایکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتا تھا. سندھ ہمیشہ صوفیوں کی دھرتی کے طور پر جانی جاتی ہے. آج بھی سندھ کو صوفیوں کی دھرتی کے طور پر جانا جاتا ہے. دنیا میں پاکستان کا غلط امیج اجاگر کیا گیا. پاکستان کبھی بھی دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا تھا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ کو ہمیشہ صوفیوں کی دھرتی کے طور پر جانا جاتا ہے. ہمارے کلچر میں چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ہوتا ہے. پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ بننے جا رہی ہے. مودی کا بھارت کو ہندو ملک بنانے کا منصوبہ بے نقاب. بی بی سی کے بعد نیو یارک ٹائمز نے بھی مودی سرکار کا کچا چھٹا کھول دیا. رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں مودی سرکار نے جان بوجھ کر مسلمان مخالف قانون سازی کی. مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا. اگر مودی تیسری بار الیکشن جیت کر آئے تو آئین تبدیل کر کے بھارت کو ہندو ملک قرار دے دیں گے. حکومت نے غریب عوام پر بجلیاں گرا دیں. IMF پروگرام پر عمل درآمد تیز. بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور سبسڈی ختم کرنے کا پلان منظور. جون تک گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہوگی. صارفین سے تقریباً 250 ارب روپے ریکور کیے جائیں گے. کسان پیکج کے تحت بجلی پر سبسڈی ختم ہونے سے 14 ارب روپے حاصل ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کمر کس لی. کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم. اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کی بھی ہدایت. تمام دکانوں پر پرائس لسٹ آویزاں کرنا لازمی قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے بھی کریں گے. پنجاب میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ. فلور ملز ایسوسی ایشن کا آج سے ہڑتال کا اعلان.
سیکرٹری خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن افتخار مٹو کہتے ہیں کہ آج سے فلور ملز سرکاری گندم نہیں اٹھائیں گی۔ منگل سے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی نہیں ہوگی۔ محکمہ خوراک پنجاب بھی ڈٹ گیا۔ ہڑتال کی دھمکی دینے والی فلور ملز کا گندم کوٹا معطل کر دیا۔ 10 ملز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ہدایت۔ زلزلہ زدہ ترکیہ اور شام کی تباہ عمارتوں کے ملبے سے زندگی کی تلاش۔ ریسکیو آپریشن 8ویں روز بھی جاری۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 ماہ کے بچے کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔ 6 روز بعد باپ، بیٹی اور 35 سالہ شخص کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 33,000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے متحرک، متعلقہ حکام کو امدادی سامان خریدنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر منصوبہ بندی کو فنڈ ریزنگ مہم کا ٹاسک سونپ دیا۔ کہا پاکستان امدادی سامان کی ترسیل کے اخراجات خود برداشت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شام کے ہم منصب حسین الملک کو بھی ٹیلی فون، مشکل وقت میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں میں ای روزگار اسکیم فعال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ 60,000 نوجوان ای روزگار پروگرام مکمل کر چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ۔ اجلاس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ای روزگار پروجیکٹ میں حصہ دار بنانے پر غور۔ 18ویں چولستان جیپ ریلی کا میلہ اختتام پذیر۔ میاں والی کے شادی کھیل فاتح قرار۔ 484 کلومیٹر ٹریک 3 گھنٹے 59 منٹ 3 سیکنڈز میں مکمل کیا۔ کیٹیگری بی میں جمع کمال اور چودھری خرم کی پہلی پوزیشن۔ بین الاقوامی ریسر پرویز شاہ بخش کو بھی شیلڈز دی گئی۔ اور فرانس کے شہر مینٹن میں لیمن فیسٹیول، لیموں اور سنتروں سے بنے مجسموں نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا۔